السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسرین کا شوہر فوت ہوا تو بچوں کو لے کر میکے آ گئی، تو بھائی بھابھی نے کہا کہ ہم تمہارے بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، انہیں لے کر چلی جاؤ۔ نسرین کو غصہ آیا اور بولی پھر میرے بچوں کو زہر کھلا کر مار دو۔ اتنا سننا تھا کہ بھابھی کے دماغ میں شیطانی چال آئی اور اس نے نسرین کو بھائی کے ساتھ بازار بھیجا اور پیچھے سے بچوں کو کھانے میں زہر دے دیا اور وہ مر گئے۔ اور جب نسرین گھر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر پاگل ہو گئی اور گھر سے بھاگ گئی۔ کچھ دن گزرے تو بھابھی صبح اٹھی، اس کی روح لرز گئی۔ سامنے صحن میں نسرین گڑھا کھود کر شوہر کے انتقال کو بس 10 دن ہی گزرے تھے کہ جب ساری نندیں اور دیور اس کے گھر پر آ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے کہ یہ گھر ہمارے باپ کی ملکیت ہے۔ ہم دوسرے بھائی کے منہ کو دیکھ کر صبر کر کے بیٹھے تھے، اب وہ نہیں رہا تو ہمیں اپنے باپ کی جائیداد واپس چاہیے۔ نسرین کہنے لگی کہ میں اس بیوگی میں بچوں کو لے کے کہاں جاؤں گی؟ آپ لوگوں کو تو چاہیے کہ اس گھر کو میرے نام کر کے سب بہن بھائی میری اور میرے بچوں کی کفالت کریں، کیونکہ یہ آپ کے بھائی کی ہی اولاد ہیں۔ لیکن نسرین کے سسرال والوں نے اسے دھکے مار کر بچوں کے ساتھ گھر سے نکال دیا۔ وہ بیچاری بچوں کو لیے روتے روتے اپنے بھائی کے گھر گئی تھی۔ اس کے والدین حیات نہ تھے، بس ایک بھائی ہی آخری سہارا تھا۔ جب اس نے بھائی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ بھابھی نے کھولا تھا۔ نسرین کو بیگ اور بچوں کے ساتھ دیکھ کر آنسو بہاتے دیکھ کر سمجھ گئی کہ سسرال والوں نے اسے ہمیشہ کے لیے گھر سے نکال دیا ہے۔ یہ دیکھ کر بھابھی کی ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ چھوٹا سا گھر تھا جس میں وہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ بڑی مشکل سے گزر بسر کر رہی تھی، اور اس پر نسرین اپنے 3 بچوں کے ساتھ آ گئی تھی۔ نسرین کی کبھی بھی اپنی بھابھی سے نہیں بنی تھی، کیونکہ وہ ان نندوں میں سے نہ تھی جو کہ بھابھی سے بنا کر رکھتی۔ اس کی بھابھی بہت تیز ترار تھی۔ جب بھی وہ نسرین کے ساتھ زبان درازی کرتی تو نسرین نے بھی اسے ہمیشہ پورا جواب دیا تھا۔ جب تک نسرین کی شادی نہیں ہوئی تھی، گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ نسرین کی شادی ہوئی تو اس کی بھابھی نے بھی شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ نسرین کی شادی اس کی بھابھی نے ایک ایسے شخص سے کی تھی جو زیادہ عمر کا تھا، بیمار ہی رہتا تھا، کیونکہ اس کا اپنا گھر تھا اور 2 منزلہ تھا۔ ایک منزل کرائے پر چڑھا رکھا تھا، جس کے کرائے سے نسرین کی زندگی کچھ بہتر گزر رہی تھی۔ کچھ اس کا شوہر کاروبار میں بھی تیز تھا۔ جب ٹھیک ہوتا تو صبح کا نکلا رات کو اچھے خاصے پیسے لے کر آتا تھا۔ اس کا باقاعدہ کوئی کام تو نہ تھا، لیکن ایک جگہ کا مال خرید کے دوسری جگہ مہنگے داموں بیچ کر وہ رات کو جب پیسوں سے بھر کر آتا تھا۔ عمر میں بھی نسرین سے 15 سال بڑا تھا، اور یہ رشتہ بھی اس کی بھابھی نے ہی زبردستی کروایا تھا کہ اچھا کھاتا پیتا گھرانہ ہے۔ کچھ عمر کا تقاضا تھا اور کچھ اسے ٹی بی ہو گیا تھا جس کا اس نے ٹھیک سے علاج نہیں کروایا تھا، تو وہ بگڑ گیا تھا۔ اس لیے جتنی بھی جمع پونجی تھی وہ ساری نسرین نے اپنے شوہر کے علاج پہ لگا دی، لیکن پھر بھی اس کی جان نہیں بچا سکی۔ ابھی تو اس کا غم بھی بھرا نہیں تھا کہ سسرال والوں نے بھی اپنا اصل رنگ دکھا دیا اور اسے دھکے مار کر بے گھر کر دیا۔ نسرین آتے ہی بھائی کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ اس کی بھابھی نے 2-4 جملے اس کے ساتھ تسلی کے بھی نہیں بولے تھے، لیکن بھائی بہن کی حالت کو دیکھ کر اسے تسلی دینے لگا کہ روزی روٹی انسان اپنے نصیب کی خاطر لے ہی آتا ہے۔ 3 کمروں کا گھر تھا، اس لیے ایک کمرہ اسے اور اس کے بچوں کو اس کے بھائی نے دے دیا۔ لیکن اس کی بھابھی اپنے شوہر کے ساتھ لڑتی جھگڑے کرنے لگی، کہنے لگی کہ اپنے بچے تم سے پالے نہیں جاتے، ان کے اخراجات تم اتنی مشکل سے پورے کر رہے ہو، اور اس پر بہن کو بھی گھر بٹھا لیا ہے۔ جا کر اس کے سسرال والوں سے بات کرو کہ اسے گھر کا ایک کونا ہی دے دو تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار لے۔ کیسے پالو گے انہیں؟ شمشاد نے بھی بیوی کی بات پر غور و فکر کیا تو پریشان سا ہو گیا تھا۔ اس نے اگلے ہی روز جا کر نسرین کے دیور
اور نندوں سے بات کی کہ اس گھر میں اس کا بھی حصہ ہے، لیکن ان لوگوں نے شمشاد کو مغلظات بک کر گھر سے نکال دیا۔ کہنے لگے کہ اس کا شوہر مر گیا ہے، اس لیے اس کا حصہ بھی ختم ہو گیا۔ ہاں البتہ تمہارے گھر پر تمہاری بہن کا حصہ ضرور موجود ہے، اگر بہن سے اتنی ہمدردی ہے تو اس کو اپنا آدھا گھر دے دو۔ شمشاد مایوس ہو کے گھر آ گیا تھا۔ بیوی کو جب نظر آیا کہ نسرین اب ہمیشہ کے لیے اس کے گھر میں آ کر بیٹھ گئی ہے تو اس نے اپنا رویہ اور بھی زیادہ برا کر لیا۔ وہ کھانا بناتی تو سالن بنا کر اور روٹیاں پکا کر اپنے کمرے میں چھپا کے رکھ دیتی تھی۔ نسرین جب کچن میں جاتی تو اسے نہ روٹی نظر آتی اور نہ ہی سالن۔ فریج کھول کر دیکھتی تو تھوڑا سا آٹا فریج میں اس کو پڑا ملتا۔ اسی کی چند روٹیاں بنا کر وہ اپنے بچوں کے سامنے اچار کے ساتھ رکھ دیتی۔ جانتی تھی کہ شادی سے پہلے جس روب سے وہ اس گھر میں رہتی تھی، اب بچوں کے ساتھ اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ بچے سوکھی روٹی اچار کے ساتھ کھا کر ماں سے بار بار کہتی، اماں کل کیا پکاؤں گی؟ 3 دن سے ہم روٹی اور اچار ہی کھا رہے ہیں۔ نسرین کے پاس نہ تو تعلیم تھی اور نہ ہی کوئی ہنر، اس لیے بھائی کی روکھی سوکھی کھانے پر مجبور تھی۔ حالانکہ گھر کے کافی سارے کام وہ بنا کسی کے کچھ کہے کر دیا کرتی تھی۔ گھر کی صفائی بھی کر دیتی تھی، کپڑے بھی دھو دیتی تھی، لیکن جب اس کا بھائی رات کو آتا تو اس کی بھابھی سر باندھ کر اپنی ڈرامے بازیاں شروع کر دیتی۔ خوشامد سے کہنے لگی کہ میں تو پورا دن کام کر کر کے تھک جاتی ہوں، تمہاری بہن سے اتنا نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ ہاتھ ہی بٹا دے۔ جب یہ بات اس کی بھابھی اپنے کمرے میں شمشاد سے کہہ رہی تھی، اتفاق تھا کہ نسرین اس وقت اپنے کمرے سے نکلی تھی تاکہ اپنے بچوں کو روٹی بنا کر کھلا سکے۔ پھر اس نے یہ بات سنی تو غصے میں آ گئی۔ بھائی کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ اس کے بھائی نے ہی کھولا تھا تو وہ کہنے لگی کہ اپنی بیوی سے پوچھو کہ جھوٹ کیوں بول رہی ہے، سارے گھر کا کام میں خود بخود کر دیتی ہوں، اور تمہارے آنے سے پہلے یہ سر باندھ کر یہ دکھاتی ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کرتی۔ کچن میں یہ مجھے جانے نہیں دیتی، کھانا بنا کر یہ کمرے میں چھپا لیتی ہے۔ 3 دن سے میرے بچے سوکھی روٹی اچار کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے نسرین رونے لگی۔ شمشاد نے بہن کی بات سن کر بیوی کو گھور کر دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگی، ہائے تمہیں ہمیشہ بس بہن کی بات پر ہی اعتبار آتا ہے۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ جیسے ہی کھانا پکتا ہے یہ پلیٹ بھر کے اپنے کمرے میں لے جاتی ہے اور اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہے، اور جب تم آتے ہو تو یہ دوبارہ سے سوکھی روٹیاں اچار کے ساتھ اپنے بچوں کو کھلا رہی ہوتی ہے۔ اور اپنے بچوں کو بھی اس نے خوب سکھا رکھا ہے کہ ماموں آئے تو مظلومیت کے ساتھ رونا شروع کر دو۔ بہن اور بیوی کے بیچ میں گھن چکر سا بن گیا تھا۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس کی بات کا اعتبار کریں۔ حالانکہ اب تو وہ ڈبل ڈیوٹی دینے لگا تھا تاکہ گھر میں اخراجات میں مشکل پیش نہ آئے، لیکن سارے پیسے اس کی بیوی اپنے پاس رکھ لیتی تھی۔ اپنے بچوں کو اس نے گورنمنٹ اسکول میں ڈال رکھا تھا، لیکن جب نسرین نے اپنے بھائی سے کہا کہ وہ بھی اپنے بچوں کو اسکول میں ڈالنا چاہتی ہے تو اس کی بھابھی کہنے لگی کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ نسرین کہنے لگی کہ میں بھی انہیں گورنمنٹ کے اسکول میں ہی ڈالوں گی۔ وہ کہنے لگی پھر بھی 100 خرچے ہوتے ہیں، کبھی کوئی کاپی ختم ہو گئی، کبھی پینسل، پھر بچوں کو اسکول جاتے ہوئے خرچی الگ سے دینی پڑتی ہے۔ وہ ہماری حکومت نہیں دے گی تمہارے بچوں کو۔ بیوہ ہونا اور بچوں کا یتیم ہو جانا ایک عورت کے لیے بہت بڑی اذیت ہے۔ یہ بات اب نسرین کو سمجھ میں آ رہی تھی۔ بھلے ہی شادی سے پہلے اس نے اپنا رویہ بھابھی کے ساتھ برا رکھا ہوا تھا، مگر جب سے وہ بیوہ ہو کر اس گھر میں آئی تھی اس نے اپنا رویہ کافی حد تک بدل دیا تھا۔ وہ تو اب بھابھی کی نا انصافیوں پر خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ یہی چاہتی تھی کہ بس بھابھی کا رویہ اس کے ساتھ اچھا ہو جائے، کیونکہ اب جب تک اس کی اور اس کے بچوں کی زندگی تھی اس نے رہنا تو یہیں پر تھا۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ بھی بنا کر رکھنا چاہتی تھی۔ سب کچھ تو کر ہی رہی تھی، مگر اس کے باوجود
جب اس کی بھابھی نے اس طرح کے الفاظ ادا کیے تو وہ خاموش ہو چکی تھی۔ آخر کیسے وہ اپنے بھائی پر مان جتاتے ہوئے کہتی کہ میرے بچے بھی اسکول میں جانا چاہتے ہیں۔ ارے اس نے تو کئی طرح کے خواب دیکھ رکھے تھے کہ اگر بچے پڑھ لکھ کے کل کو اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے تو وہ روکھی سوکھی کھاتے ہوئے اپنے بھائی کے گھر سے چلی جائے گی۔ جب وہ خاموشی سے پلٹ کر وہاں سے جانے لگی تو شمشاد نے اسے روک لیا۔ کہنے لگا کہ نسرین، کل تم اپنے بچوں کو تیار کر دینا، میں اپنے بچوں کے ساتھ ان کو لے جاؤں گا اور ان کا داخلہ بھی کروا دوں گا۔ یہ سن کر نسرین کی آنکھوں میں خوشی کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ وہ اپنے بھائی کا شکریہ ادا کرنے لگی، بے ساختہ اپنے بھائی کے سینے پر سر رکھ دیا تو بھائی بھی زبردستی مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ نسرین تو خوشی خوشی وہاں سے جا چکی تھی جبکہ بھابھی تو سیخ پا ہو چکی تھی۔ جیسے ہی نسرین گئی تو شوہر کو اپنی جانب متوجہ کر کے کہنے لگی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس کے بچوں کو بھی پڑھاؤ گے تم؟ ارے اپنے بچوں پر توجہ دو، میری ساری بہنوں کے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، اتنی اچھی تعلیمی کارکردگی ہے ان کی۔ ایک تو تمہاری کم تنخواہ کی وجہ سے میں نے اپنے بچے بھی گورنمنٹ اسکول میں پڑھانا شروع کیے ہوئے ہیں، اور اوپر سے تم اپنی بہن کے بچوں کو بھی اسکول میں ڈال رہے ہو۔ ارے اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچا ہے کہ نہیں؟ وہ ساری رات شمشاد اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بس اپنی بیوی کی باتیں سنتا رہا تھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی بات اٹھا کر اسے باتیں سناتی رہتی کہ بس کسی طرح وہ اپنے شوہر کا ارادہ بدل دے، مگر شمشاد بھی طے کر ہی چکا تھا۔ اگلے روز وہ نسرین کے بچوں کو سکول لے گیا۔ بچے جب واپس آئے تو یونیفارم اور اسکول کی کتابیں بستے لے کر آئے تھے۔ خوشی خوشی نسرین کو دکھانے لگے۔ نسرین یہ دیکھ کر خوش ہو چکی تھی۔ اس نے اپنی بھابھی کو کہا، یہ سب کچھ آپ اپنے میکے سے نہیں اٹھا کر لائی ہیں اور نہ ہی میں نے آپ کے بچوں سے چھین کر لیا ہے۔ اس گھر میں بھی اپنے باپ کی وراثت پر پورا حق رکھتی ہوں۔ اگر میرے سسرال والوں نے مجھے میرے شوہر کے ورثے سے حق نہیں دیا، میرے بچوں کو محروم رکھا، تو آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ بھی تو مجھے میرے باپ کی وراثت سے محروم ہی کر رہی ہیں۔ نسرین کے منہ سے یہ الفاظ سننے تھے کہ اس کی بھابھی کا چہرہ سرخ لال ہو چکا تھا۔ مارے غصے کے اس نے نسرین کے منہ پر تھپڑ ہی جڑ دیا۔ کہنے لگی کہ خبردار، جو تم نے یہ سمجھا کہ تمہیں یہاں سے بھی کوئی حصہ ملے گا، سمجھی؟ تمہیں جو ٹرک بھر کر جہیز دیا تھا نا تمہارے بھائی نے، وہی تمہارا حصہ تھا۔ تمہارے منحوس کلموں ہے، بچوں کی پیدائش پر جو اتنے زیادہ تحفے دیے تھے وہی تمہارا حصہ تھا۔ اب یاد آیا تمہیں تمہارے حصے اور حق کا؟ اپنی اولاد کو واپس اپنے سسرال والوں کو دو، وہی پالیں گے ان لوگوں کو۔ تم کہیں جا نہیں سکتی، تمہارا چلو اس گھر پر حق بھی ہے، مگر ان مردودوں کو تو واپس ان کے ابا کے گھر بھیجو۔ یہ کیوں پل رہے ہیں یہاں پر اپنے ماموں کے ٹکڑوں پر؟ نسرین نے جب یہ سنا تو روتے ہوئے کہنے لگی، اگر اتنے ہی برے لگتے ہیں آپ کو تو مار کیوں نہیں دیتی ان کو؟ لائیں زہر اور دے دیں میرے بچوں کو، مر جائیں گے نا تو آپ کی زندگی میں پھر سکون آ جائے گا۔ نہیں کھائیں گے یہ کسی کا حق۔ نسرین نے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا، اور پھر اپنے بچوں کو وہاں سے لے کر چلی گئی، جبکہ نسرین کا بھائی خاموشی سے ایک جانب کھڑا ایک نظر اپنی بیوی کو اور ایک نظر اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو ان دونوں کے بیچ بالکل پھنس کر رہ چکا تھا۔ آخر بولتا تو کس کے حق میں بولتا؟ وہ تو آئے روز کی چک چک سے ویسے ہی نالاں تھا۔ وہی نسرین کے الفاظ اس کی بھابھی کے دماغ میں گھوم رہے تھے۔ زہر کے لفظ سے اس کے دماغ میں ایک ترکیب آئی تھی۔ وہ کچھ سوچنے لگی تھی۔ آج تو نسرین پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ اس کے کمرے سے بھی رونے کی آواز آ رہی تھی، جس کی وجہ سے شمشاد نے بھی اپنی بیوی کو اچھا خاصا ڈانٹ دیا تھا کہ آئندہ کے بعد میں تمہارے منہ سے اپنی بہن یا اس کے بچوں کے بارے میں کسی بھی طرح کی خرافات نہ سنوں،
خرچ اٹھانا میرا کام ہے، اگر تم نے ایسے لفظ منہ سے نکالے تو پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ نسرین کی بھابھی سوچتے ہوئے اس وقت تو خاموش ہو چکی تھی، مگر اس کے دماغ میں ایک بہت بڑا منصوبہ چل رہا تھا۔ اگلے چند روز تک وہ نسرین سے کچھ نہیں بولی تھی، کھانا بھی بناتی تو کچن میں ہی پڑا رہتا۔ نسرین اپنے بچوں کے لیے خود روٹی بناتی اور پھر سالن ڈال کر لے جاتی۔ بچے بھی گوشت اور بریانی کھا کر خوش ہو چکے تھے۔ نسرین نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ اس کے بعد وہ جائے نماز پر بیٹھ کر خدا کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کی بھابھی کو عقل آ گئی۔ اب اس کی زندگی سکون سے گزرے گی۔ مگر یہ بھی بس نسرین کی غلط فہمی ہوئی تھی۔ بہت دنوں تک جب شمشاد کو بھی بیوی کی طرف سے کوئی شکایت نہ ملی تو وہ بھی خود کو بارو محسوس کر رہا تھا کہ اس کی ڈانٹ کا اثر اس کی بیوی پر ہو چکا ہے۔ اب گھر کا ماحول پرسکون رہے گا۔ اگلے روز گھر کا راشن ختم ہو چکا تھا۔ شمشاد کو تنخواہ بھی ملی تھی، اس لیے تنخواہ میں سے ایک حصہ اس نے بیوی کو دیا تھا اور دوسرا حصہ اس نے نسرین کو دیا تھا۔ پھر نسرین اور بیوی دونوں سے پوچھا کہ مجھے تمام تر چیزوں کی لسٹ بنا کر دے دو، میں جا کر سامان لے آؤں۔ سامان کے لیے جب لسٹ بن چکی تو بھابھی کہنے لگی، میرے سر میں شدید درد ہے، چکر سے آ رہی ہیں، مجھ سے تو نہیں چلا جائے گا بازاروں اور مارکیٹوں میں۔ تم ایسا کرو، نسرین کو ساتھ لے جاؤ، بچے یہیں کھیلتے رہیں گے اور میں اندر ذرا آرام کر لوں گی۔ نسرین نے بھی حامی بھر لی، کالی چادر خود کے گرد لپیٹی اور دونوں بہن بھائی سودا سلف خریدنے کے لیے گھر سے چلے گئے۔ پیچھے بھابھی کے دماغ میں اپنی چال کو کامیاب بنانے کا وقت آ چکا تھا۔ اس نے کھانا بنایا، بچوں کے پاس آئی اور پوچھنے لگی کہ آج میرے بچے کیا کھائیں گے۔ شمشاد اور نسرین دونوں کے بچوں نے کہا کہ ہم نے بریانی کھانی ہے۔ یہ سن کر بھابھی نے بڑے ہی پیار سے نسرین کے بچوں کو پکارا تھا، پھر گئی اور بریانی بنانے لگی۔ جیسے ہی بریانی دم سے اتری تو اس نے نسرین کے بچوں کے لیے چاول پلیٹ میں ڈالے اور پھر ان چاولوں پر ایک زہر چھڑک دی جو کہ بہت ہی شدید زہر تھا۔ اس نے بڑے ہی دھیان سے پہلے کھانا اپنے بچوں کو ایک جانب بٹھا کر دیا تھا اور باقی بریانی نسرین کے بچوں کو الگ بٹھا کر دی تھی۔ بچی بریانی کھا رہے تھے تو اس کی خوب تعریف کر رہے تھے، ممانی بڑے مزے کی بریانی ہے، آپ ہمیں روز ایسے کھانا بنا کر دیا کریں۔ جیسے ہی بریانی کے چند چمچ ان کے حلق سے نیچے اترے، پیٹ میں گرم لاوا پھوٹا تھا۔ سب سے پہلے نسرین کا چھوٹا بیٹا رویا تھا، کہنے لگا مجھے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے اندر کچھ جل رہا ہو۔ باقی بہن بھائی اسے سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے کہ انہیں بھی کھانسی آنے لگی، سب کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ بھابھی نے فوراً اپنے بچوں کو بھیجا، کہنے لگے کہ جاؤ بچوں اپنے کمروں میں جاؤ، باہر مت آنا۔ بچے بھی حیرت سے اپنی اماں کو دیکھتے ہوئے پھر کمرے میں چلے گئے۔ بھابھی نے کمرے کو باہر سے کنڈی لگا دی اور ان بچوں کو تڑپتے ہوئے دیکھنے لگی جو کسی بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے۔ آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، منہ سے اور ناک سے خون آنے لگا تھا، شاید بچوں کے جگر پھٹ چکے تھے، مگر صفاق دل ممانی کو رحم نہیں آیا تھا۔ خون کے بعد بچوں کے منہ سے جھاگ نکلی تھی۔ وہ روتے ہوئے بڑی ہی ترسی ہوئی نظروں کے ساتھ اپنی ممانی کو دیکھ رہے تھے، پانی مانگ رہے تھے۔ ایک پل کو یہ منظر دیکھ کر بھابھی کا دل بھی کانپا تھا، پھر خود کو یہ کہہ کر تسلی دینے لگی کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہوں، اسی میں ہی میرے بچوں کا مستقبل ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ تینوں بچے تڑپ تڑپ کر مر چکے تھے۔ اس کے بعد بھابھی نے سب سے پہلے تو صحن میں گڑھا کھود کر وہ ساری زہر والی بریانی زمین میں دفن کی، بچوں کے منہ صاف کیے اور پھر باہر سے گزرتے کلفی والے سے کلفیاں لا کر بچوں کے پاس رکھ دیں۔ اس سے یہ لگے کہ بچوں نے باہر سے کلفیاں خرید کر کھائیں۔ اس نے یہ بہانہ بنایا کہ میں نے اپنے بچوں کو تو کلفیاں کھانے سے روک دیا تھا، مگر نسرین کے بچوں نے ضد کر کے گندی کلفیاں خرید کر کھا لی تھیں۔
جس کے بعد یہ سب کچھ ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد جب نسرین اور شمشاد گھر واپس لوٹے تو گھر میں تو کوہرام مچا ہوا تھا۔ نسرین کی بھابھی رو رو کر محلے والوں کو اکٹھا کر چکی تھی۔ نسرین کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اسے بتایا کہ بچوں نے باہر سے گندے پانی والی قلفیاں کھا لی تھیں، جس میں نہ جانے کیا زہر تھا کہ بچے مر گئے۔ نسرین تو روتے ہوئے غش کھا کر گر چکی تھی۔ اس قلفی والے کو بہت ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر وہ نہ ملا۔ پورے محلے میں یہ بات کچھ یوں پھیلی تھی کہ زہریلی قلفیاں کھانے سے نسرین کے یتیم بچے مر گئے، جبکہ حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ نسرین کی تو کل کائنات ہی اجڑ چکی تھی۔ نہ جانے یہ آزمائش تھی یا مصیبت۔ 7 دن بعد وہ بے ہوشی سے باہر آئی تھی۔ اٹھ کر سب سے پہلے سوال ہی اپنے بھائی شمشاد سے یہ کیا تھا کہ میرے بچے کدھر ہیں۔ جب اسے ہوش میں آنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ اس کے بچے مر چکے ہیں تو وہ پاگل ہو گئی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ چکا تھا۔ رو رو کر بس ایک ہی بات کرتی کہ میری بھابھی نے میرے بچوں کو زہر دے کر مار دیا۔ یہ سن کر ایک پل کو بھابھی کا رنگ متغیر ہوا تھا، مگر وہ پاگل نسرین سے لڑنے لگی کہ بکواس بند کرو، وہ خود گندی چیز کھا کر مرے ہیں، مجھ پر الزام تراشی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شمشاد نے اپنی بہن کا علاج کروانے کی کوشش کی لیکن آخر کب تک کرواتا، اتنے پیسے کہاں سے لاتا۔ بار بار نسرین کو پاگل پن کے دورے پڑنے لگتے، وہ روتے ہوئے چیخنے چلانے لگتی۔ ایک رات گھر سے ہی بھاگ گئی۔ شمشاد نے اپنی بہن کو ڈھونڈنا چاہا لیکن کہاں ڈھونڈتا، نسرین تو نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ آخر کو اپنے بھانجے بھانجیوں کی قبروں پر بھی آ کر دیکھا مگر وہاں پر بھی وہ موجود نہ تھی۔ بھابھی تو خوش ہوئی تھی کہ چلو جان چھوٹ گئی اس نسرین سے، کم از کم اب زندگی میں سکون تو رہے گا۔ سارے کانٹے خود بخود ہی میری زندگیوں سے ہٹ چکے ہیں۔ ایک رات وہ اپنے گھر میں سو رہی تھی کہ جب اسے صحن میں عجیب سی آوازیں آنے لگیں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی صحن میں کھدائی کر رہا ہو۔ شور کی آواز سن کر شمشاد اور اس کی بیوی دونوں ہی اٹھ چکے تھے۔ جیسے ہی کمرے سے باہر آئے تو جو منظر دکھائی دیا وہ دیکھ کر بھابھی کے تو 14 طبق روشن ہو چکے تھے۔ یہ تو کئی ہفتوں بعد واپس لوٹ کر آنے والی نسرین تھی جو کہ زمین کا وہ حصہ کھود رہی تھی جہاں پر زہر آلود بریانی اس کی بھابھی نے دفنائی تھی۔ وہ لوگ اسے روکنے لگے۔ شمشاد اپنی بہن کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کی حالت بہت خراب تھی، کپڑے کئی جگہ سے پھٹ چکے تھے، بال بکھرے تھے۔ کہنے لگی کہ خام میں میرے بچے آتے ہیں، روز رات کو پاس آ کر کہتے ہیں اماں یہاں پر ہماری لاشیں دفن ہیں، تم کھود کر ہمیں قبرستان میں دفناؤ۔ بہن کی یہ بات سن کر شمشاد کہنے لگا تم پاگل ہو چکی ہو، انہیں قبرستان میں ہی دفنایا تھا، تمہیں خود ان کی قبر پر لے کر گیا تھا، مگر تھوڑی سی مٹی اٹھانے پر وہاں پر چاول نکلے تھے جو کہ خراب تو ہو چکے تھے، مگر چاول دیکھ کر شمشاد ٹھٹکا تھا۔ نسرین تو روتے ہوئے کہنے لگی کہ دیکھ لو میرے بچوں کی قبر یہی ہے، یہ لو دیکھو یہ چاول میرے بچوں نے ہی یہی چاول کھائے ہوں گے، تمہاری بیوی نے ہی مارا ہے انہیں۔ نسرین تو پاگل تھی مگر شاید کچھ تو اس کے ساتھ ایسا ضرور ہوا تھا کہ خواب میں اسے نشانیاں مل چکی تھی۔ بھابھی تو فوراً کہنے لگی کہ یہ کھانا خراب ہو چکا تھا، اس لیے بے ادبی نہ ہو تو میں نے یہاں دفن کر دیا۔ لیکن تبھی شمشاد کے دونوں بڑے بیٹے جو کہ 11-12 سال کے تھے وہاں پر آ گئے، مزید خاموش نہ رہ سکے۔ اس روز جو کچھ ہوا تھا سب کچھ لفظ بلفظ انہوں نے اپنے ابا کو اور نسرین کو بتا دیا۔ یہ سن کر شمشاد کو اپنی بیوی پر شدید غصہ آیا تھا، ایک حقارت محسوس ہوئی تھی۔ اس نے کھڑے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، فوراً پولیس کو بلوایا۔ بھابھی غصے سے کہنے لگی کہ مجھے خبردار جو جیل بھجوایا ورنہ میں تم سب کا قتل کر دوں گی، مگر پولیس بھابھی کو پکڑ کر لے جا چکی تھی۔ شمشاد نے اپنی بہن سے معافی مانگی، اس کا حلیہ درست کروایا، اس کا علاج کروایا۔ وہ اپنے بھائی کی اولاد میں اپنی اولاد دیکھنے لگی تھی، ان کو یوں پیار کرتی جیسے اس کے بچے ہوں۔ دھیرے دھیرے نسرین کا ذہنی توازن بھی ٹھیک ہونے لگا۔
اور بچوں کو بھی ایک ماں کا پیار مل چکا تھا، جبکہ بچوں کا قتل کرنے پر نسرین کی بھابھی کو عمر قید کی سزا سنائی جا چکی تھی۔